अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली को रौनक बख्शी और इस हवाले से हमें ये बताया हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट टिक्का खान सानी ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब और चंद एक और जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई के लीडर्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि जी आप चलें और आज पार्लियामेंट में जाके आप तकरीर करें, पॉलिसी स्टेटमेंट दें या जनरल बात करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भी मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि जी आप तो बिल्कुल जैसे मतलब आप तो हर वक्त बात कर सकते हैं, तो आप चलें। तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने तकरीर की। उसमें जो चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उसमें उन्होंने एक तो यही कहा कि लॉकडाउन के हवाले से कभी भी किसी भी टाइम पर किसी किस्म की कंफ्यूजन पाकिस्तान की हुकूमत में नहीं रही, वफाक की हुकूमत में, और उनका जो नज़रिया था वो आज भी वही है। और उन्होंने इसकी सारी बातें बताई और इंटरनेशनली जो हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया ने भी देखा, ब्राज़ील में देखा, जहाँ पे भी देखा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक वज़ीर आज़म किस तरह चैन से बैठ सकता है कि अगर उसको मालूम हो कि उसकी जो अवाम है, जो कि किसी भी वज़ीर आज़म के बच्चों की तरह, औलाद की तरह होते हैं, वो परेशान है, उनको तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, उनको खाने पीने को कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा, तो एक वज़ीर आज़म जो है वो किस तरह चैन से बैठ सकता है। तो उन्होंने फिर बताया कि इस हवाले से मैंने अपने अखराजात बहुत कम किए और हम तमाम लोग, उन्होंने कहा, मज़ीद खर्चे कम कर सकते हैं अगर हम चाहें और अपने जो गरीब आवाम है उनकी मदद कर सकते हैं। और फिर जब उन्होंने कहा कि जी कहा जाता है कि जो हालात हैं इतने ख़राब हैं, मईशत के हालात ठीक नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा ये सवालात वो पूछ रहे हैं जो पिछले कितने ही सालों से इन हालात के ज़िम्मेदार हैं, और हमने तो बहुत बेहतरी लाई है, 17% टैक्स में इजाफा दिया और फिर बहुत जो है बेहतर चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं। और भी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो चल रही थी एक र्यूमर कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने और असद उमर साहब ने उनका इस्तीफ़ा डिमांड किया है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़ुद दे दी और उन्होंने कहा कि कतई ऐसी बात नहीं थी, ये इल्ज़ाम गलत है कि मैंने फवाद के इस्तीफ़े की बात की, ये बात काबीना में ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन काबीना का इजलास हुआ, जिस दिन वहाँ पर ये बात हुई, वहीं पर ख़त्म हो गई, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने भी आपको बताई थी, वाज़े तौर पर आ गई थी कि जी अब कोई भी मुतनाज़े किस्म की स्टेटमेंट्स कोई भी नहीं देगा लीडर। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि बजट की तकरीर के लिए उनको कन्विंस किया और वो आ गए और उन्होंने तकरीर की। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर जो फवाद साहब की जो एक ट्वीट भी आ गई थी कि इस वक्त तक, क्योंकि जब ये खबर चल रही थी कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफ़े की डिमांड की है फवाद चौधरी की, तो उन्होंने फिर ट्वीट भी कर दी थी कि इस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है, किसी और की खुशी पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सियासत कमज़ोर दिल हजरात का खेल नहीं। ये मसला अब ठंडा पड़ गया, खामोश हो गया। नाज़रीन, इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपको आज का काउंट दे दूं कोविड के हवाले से। कोरोना वायरस इन पाकिस्तान कन्फर्म्ड केसेस 1,92,970 हो गए हैं, और जो पिछले 24 घंटों में नए कन्फर्म केसेस आए हैं उनकी तादाद 4,044 है। पिछले 24 घंटों में 148 लोगों की अमवात हुई कोरोना वायरस से, जिसके बाद 3,903 हो गई है अब तक की तादाद कोरोना वायरस से। पिछले 24 घंटों में 21,835 टेस्ट हुए हैं। ये एक बाइस तशवीश बात है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि 31,000 तक टेस्टिंग कैपेसिटी चली गई थी थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन अब ये इसमें बात तकरीबन 10,000 से ज़्यादा की कमी हो गई है, और इस तरह टोटल टेस्ट की तादाद 11,71,976 हो गए हैं। रिकवर्ड 81,307 जो हैं वो सेहतयाब होकर घर चले गए हैं। 3,003 क्रिटिकल केसेस हैं। 74,000 सिंध बतदरीज नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सिंध में 74,070, पंजाब में 71,191, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817, केपी में 23,887, AJK में 930 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,365। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है राना गुलजार साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी, स्काइप पर हैं, सीनियर लीडर हैं
پاکستان تحریک انصاف کی عطا تارڑ ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون اسکائپ پر مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عطا تارڑ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب سیٹلائٹ لنک پر مجھے جوائن کیا ہے. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم نذیر لغاری صاحب ٹیلی فون لائن پر مجھے ابھی معلوم نہیں ہے جوائن کر چکے ہیں کہ نہیں, کچھ دیر بعد وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے. میں پہلے عمران خان صاحب کا سارٹ جو انہوں نے آج بات کی وہ سنوانا چاہوں گا, پھر اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ ذرا سن لیجئے جی. شروع میں تنقید بھی ہمیں بڑی برداشت کی کہ وہ لوگوں نے کہا اور سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. میرے اوپر بڑا پریشر تھا, میرے اپنے لوگوں سے پریشر تھا. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی. اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی. 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا. 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو. میں آپ کو چیلنج کروں. جی جنرل صاحب آپ سے شروع کروں گا. پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک بار بھی کوئی ان کی سٹیٹمنٹ میں اب تک تبدیلی نہیں آئی 13 مارچ سے, لیکن ابھی تک سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی رہی ہے چاہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے ہو یا باقی اپوزیشن کی طرف سے ہو, اور اس میں یہی تھا کہ جی پاکستان کی لیڈرشپ جو وفاقی حکومت ہے وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ابھی تک شور نہیں ہے کہ کس طرح کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن بالکل ریلیکس کر دیا گیا عید سے کچھ دن پہلے. اس کے بعد پھر دوبارہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, اور پھر اب اسٹرکٹ اینڈ سمارٹ لاک ڈاؤن, یعنی کہ اسٹرکٹ اینڈ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. تو پرائم منسٹر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 مارچ سے لے کے اب تک کسی بھی لیول پر کوئی کنفیوژن نہیں رہی, تو آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ضمیر دیکھیے, بات ہمارے پاس جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہے پوری دنیا کا یا ان ممالک کا جہاں وسائل ہم سے زیادہ ہیں, تعلیم ہم سے زیادہ ہے, انسٹیٹیوشن ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں, اور لوگوں کا جو سوشل اویئرنس لیول ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. اگر ان میں بھی دیکھیں تو بشمول امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ, یو کے پریزیڈنٹ, اسپین, اٹلی, فرانس, اور ان سب کو بھی اگر آپ لے لیں تو ریسپانس, کیونکہ یہ ایک ایسا سرپرائز تھا پوری دنیا کے لیے, اور وائرس کا سپریڈ کچھ اس طرح کا تھا کہ تمام اقوام میں اگر آپ دیکھیں تو ریسپانس پہلے دن سے لائک ڈے 1 ہیز ناٹ بین اپ ٹو دا مارک, اور پاکستان از نو ایکسیپشن. پرائم منسٹر اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کے حق میں نہ تھے پہلے نہ اب ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہی از رائٹ, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی الفاظ کا چناؤ یا سٹیٹمنٹس رائٹ اینڈ لیفٹ یا کچھ بعض اوقات انہوں نے ایسی باتیں کی جو شاید اوور آل پالیسی سے ان سنک نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہینڈلنگ ہیز بین بیٹر, اور ہمارے ملک میں اللہ کا خصوصی کرم رہا ہے. دیکھیں ہم لوگ 1.5 لاکھ یا 1,80,000 پیشنٹس یا افیکٹڈ آدمیوں کی تعداد یقیناً زیادہ ہے, لیکن اگر آپ 22 کروڑ کی پاپولیشن پہ دیکھیں تو میرے خیال میں 600 آدمیوں میں ایک آدمی کو ابھی تک وہ افیکٹ ہوا ہے, یا ایٹ لیسٹ ہیز بین ٹیسٹڈ اینڈ پروون. اگر 1% بھی ہو تو خدا نہ خواستہ 24 لاکھ افراد کو اگر انفیکشن ہو تو ہم کہیں گے ملک میں, یا 22 لاکھ کو ہو تو ہم کہیں گے 1% پاکستانی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن اس کا چونکہ فوبیا بہت زیادہ ہے, اس کے سپریڈ کا کسی کو اندازہ نہیں ہے, کیریئر کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور موڈ آف انفیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک فوبیا ہے, ایک پینک ہے. بٹ اوور آل آئی تھنک ایز اے نیشن دو چیزیں آپ دیکھیں, ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف 22 کروڑ عوام ہے. اب بھی تقریباً 50% آبادی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک فلو ہے جو کھانے پینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو اور آپ ٹھیک ہو چکے ہوں. اور ابھی تک آپ رورل ایریا سے میرا تعلق ہے, اگر آپ وہاں جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی کون سا کرونا, کہاں کرونا, یہاں تو بالکل کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوئی اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو یہ ریسپانس جب قوم بھی اس طرح کا ریسپانس دے رہی ہو تو میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر اس ملک میں نہیں ہوا, اللہ کا کرم ہے. اینڈ تھنگز آر بینگ ہینڈلڈ اوکے. جن پروونسز نے سخت لاک ڈاؤن کیا ان میں بھی کوئی اتنی بڑی بہتری نہیں آئی.
اور جنہوں نے کم کیا جنرل ان میں صاحب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہوا. بالکل جنرل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اور جس طرح کی ہماری عوام ہے بہت زیادہ ہمارا ایمان ہے، پکا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ توکل بھی بہت زیادہ ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. 21,835 پچھلے 24 گھنٹے، مطلب 31,000. تو اگر ٹیسٹ ہی کم ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس کے رزلٹ میں لوگ بھی تو کم ہی آئیں گے. تو ہم اس فگرز پہ، اس ڈیٹے پہ کس طرح یقین کر لیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں دو طرح کے، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دا گورنمنٹ، میں نہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں نہ میرا ان سے کوئی اس طرح کا ہے. ہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جاننے والے لوگوں میں جن کو کرونا ہوا ہے اور نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہے نہ وہ کرانا چاہتے ہیں. ایک انفارچونیٹلی ایک ایسا سوشل رویہ بھی بن گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ مجھے کرونا ہے تو لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، یا فیملی میں. تو فیملی کی حد تک تو لوگ جو اس سے احتیاط کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے ریلیکٹنس ہے، کچھ گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہے، اور کچھ شاید ہر آدمی کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جب تک وہ کوئی سیریس سمٹمز نہ ہوں اور وہ اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ فیل نہ کرے. تو شاید اس کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے، کیونکہ کامن فلو کے سمٹمز بھی ملتے جلتے ہیں، تھروٹ انفیکشن اور ٹیمپریچر کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہر آدمی ٹیسٹ کرانے چل پڑے تو شاید اتنے زیادہ کیپیسٹی بھی نہ ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. چلیں عطا تارڑ صاحب، پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ، بہت سارے ایشوز انہوں نے کور کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اور صرف اگر یہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ are you convinced what Prime Minister has said on the floor of the House? دیکھیے ایک تو ہی از دا پرائم منسٹر، وہ کوئی نیوٹرل آبزرور نہیں ہے یا وہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نہیں ہے کہ وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو بالکل ڈس ایسوسیٹ کر دیں کہ جی میں نے کوئی کال و فیل میں میرے تضاد نہیں تھا، میں نے کوئی کانٹرڈکٹری بات نہیں کی. کیونکہ ضمیر صاحب پرابلم یہ ہے کہ لاک ڈاؤن شروع میں کہا نہیں کریں گے، پھر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن نہ صرف پروونسز میں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لاک ڈاؤن کیا. پھر جب لاک ڈاؤن کے اثرات سامنے آئے تو کہنے لگ گئے کہ جی یہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا تھا. میری صرف گزارش یہ ہے کہ دیکھیے پاپولسٹ سٹانس لینا، ایک سٹانس لینا جس سے بڑی پذیرائی ملے لوگوں میں، جس میں واہ واہ ہو، یہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا. لیڈر مشکل فیصلے کرتا ہے، لیڈر فیصلوں کو اون کرتا ہے، لیڈر موقع پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ فیصلہ کیا تھا، یہ ٹھیک کیا تھا. بٹ اپنے فیلیئرز کو چھپانا اور کہنا کہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا، میں پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکا ہوں. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے موصوف کی، اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے. تو یہ اس اشرافیہ کا نام بتائیں نا، بتائیں کون سے 10-15 لوگ تھے لیڈ کلاس کے، کون سے اتنے ویل ٹو ڈو لوگ تھے جن کے بہکاوے میں محمود خان بھی آئے، جن کے بہکاوے میں عثمان خان بزدار بھی آئے، جن کے بہکاوے میں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن آئی، اور وہ اشرافیہ کے لوگوں کے نام لیے جائیں کہ جی ان کے کہنے پہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا. پھر کہنا کہ جی صوبوں نے میری مرضی کا لاک ڈاؤن نہیں کیا. آپ نے پنجاب میں میٹنگ چیئر کی ہیں، آپ نے کے پی کے وزیر اعلیٰ سے بریفنگز لی ہیں، صوبوں کی پالیسی پہ آپ ڈائریکٹلی اثر انداز نہیں ہوتے، آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور صوبے آپ کی ڈکٹیشن کے نتیجے میں کمپلائی کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی سپیچ بھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کال و فیل میں کہاں تضاد ہے، وہ بھی ایک کال و فیل کے تضاد کا مجموعہ تھی. اور اللہ کا شکر ہے یہ وبا پاکستان میں لیٹ آئی، ہمیں 2 ماہ کا ریاکشن ٹائم ملا، وی ہیڈ 2 months ریاکشن ٹائم. مگر ہم نے اس ریاکشن ٹائم میں کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ بارڈر کراس کر کے آئے، جو لوگ ایئرپورٹس پہ آئے، ان کا تھرمل گن سے ٹیمپریچر یعنی بخار چیک کر کے ہم نے کہا جی ہم نے ان کی سکریننگ کر لی ہے، ان کو گھر جانے دیا گیا. کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا. پھر جب 92%، 92% کیسز، دیکھیں آپ ڈیسیجن لیتے ہیں ڈیٹا پہ بیس کر کے. صحیح. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی، میں کل ایک میٹنگ پہ تھا، وہاں سے نکلا
تو میں نے کہا میں لاہور کا ایک ایریا وہ دیکھتا ہوں جہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہے, مجھے پتہ لگے کہ وہ ایریا کیسے سیل کیا گیا ہے. آپ یقین مانیے پولیس کا ایک ناکا تھا, 4 اہلکار ڈیوٹی پہ تھے اور بینر لگا ہوا تھا کہ آپ کے علاقے میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, آپ احتیاط کیجئے. نہ میں اس علاقے کا رہائشی ہوں, میرے سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب کدھر جا رہے ہیں آپ. یعنی آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کا اتنا برا حال ہے کہ جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہاں بینر لگایا ہوا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کا, دیر از نو امپلیمنٹیشن. وزیر اعظم نے جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے, جو آپ کا یہ بلڈنگ مٹیریلز والا سیکٹر ہے, اس کے لیے رعایت کا اعلان کیا, اس میں ریویو آج تک نہیں ہوا کہ اس نے ہماری اکانومی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر. نتھنگ. یعنی آپ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, آپ پہرا ہی نہیں دیتے. آپ نے جو 92% لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز ہیں وہ آپ نے کہاں کہاں سمارٹ لاک ڈاؤن ڈیٹا پہ بیس کر کے کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور ابھی تک آپ نے ماسک 3 مہینے بعد پہنا ہے خود, آپ کی اویئرنیس کیمپین نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے ابھی تک پراپر یونیفائیڈ اویئرنیس کیمپین چلتے ہوئے ٹی وی پہ نہیں دیکھی. آج پرائم منسٹر آپ نے نے فلو کہا, پھر کہا ٹائیگر کہ فورس فلو نہیں ہے. بالکل عطا, آپ نے کہا لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں. نہیں عطا, آپ نے ہر موقع پہ بالکل اپنا سٹانس بھی بدلا, عطا اپنا تارڑ, بیان آج بھی پرائم بدلا, منسٹر اپنی نے پوزیشن بھی ٹائیگر بدلی, فورس اور خمیازہ سے عوام نے بھگتا, اور اینڈ پہ آپ نے عطا کہا تارڑ, کہ جی عوام اس کی ذمہ دار ہے. تو میں عطا سمجھتا ہوں کہ یہ افسوس میری کا آواز مقام شاید ہے عطا تارڑ کے کہ پاس نہیں ایک جا رہی. اتنی سیریس وبا کو اتنا نان سیریس. عطا میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر نے ٹائیگر فورس کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو بھی دوبارہ یہی میسج دیا کہ لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں, تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کو اور بہت سارے کام ہیں, وہ کدھر کدھر جا کے کیا کیا کرے, اور ٹائیگر فورس کو انہوں نے یہ ٹاسک دے دیا ہے اور آج ملے بھی ہیں اور ان کے کام کی تعریف کی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو اس بات کا بتایا جائے کہ جناب آپ نے ایس او پیز پر جو بھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں ان پر کیسے عمل کرنا ہے اور کیسے اس وبا سے بچنا ہے. تو آج تو پرائم منسٹر تو مطلب بتا رہے ہیں سب کو, تو یہ سمارٹ اینڈ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن پہ تو مطلب یہی کوشش کر رہے ہیں. اور ویسے ٹاسک یہ جو ہے ٹائیگر فورس, یہ اب مونسون میں بہت بڑی کیمپین بھی چلائے گی اس پہ پلانٹیشن پہ کوئکلی, کیونکہ میں نے اب شندانہ کے پاس جانا ہے. جی جو ٹائیگر فورس ہے, ہمارے 2 حلقے ہیں, ہم نے 1,75,000 ووٹ لیا ہے اللہ کے فضل سے. مجھے تو کہیں آن گراؤنڈ نہ ٹائیگر فورس کا وجود نظر آیا ہے. سرکاری دفتروں میں چٹیں لے کے جانا, پوسٹنگ ٹرانسفرز کے کام کروانا, دکانداروں سے لڑنا, رشوت کے جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, بہت بڑے اخبار نے اس کو رپورٹ کیا. تو یہ کوئی این جی او نہیں ہے, یہ حکومت پاکستان ہے. آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا عملہ ہے, آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, آپ کے پاس پولیو ورکرز ہیں, آپ کے پاس سرکاری پیرافینیلیا ہے. آپ نے ایک بے ہنگم سی وداؤٹ پراپر ایس او پیز ایک سیاسی فورس کھڑی کر دی ہے جو بدنامی کا باعث بنے گی. سونامی سے ناکامی اور ناکامی سے بدنامی کی طرف معاملہ جا رہا ہے. ضمیر صاحب, یہ ٹائیگر فورس کوئی شندانہ سے پوچھ لیتے ہیں. شندانہ, پرائم منسٹر نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ اگر صوبے مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں ان کو بتاتا کہ یہ جو ہے وہ سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی اپنی مرضی ہے, وہ جس طرح بھی فیصلے کریں. اور جو اب اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, اس پر بھی پرائم منسٹر کے تھوڑے سے ریزرویشنز تھے. آج پرائم منسٹر نے جو بولا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ بات تھی, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جی بہت سافٹ ٹون تھی, اور وہ اس پر بھی آگے جا کے بات کریں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کنٹراڈکشنز تو نہیں ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس میں, جو کہ باقاعدہ طور پر میڈیا سنواتا بھی رہا ہے؟ جی شندانہ صاحبہ آپ کو شاید جی شندانہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, جی بولیں. اچھا, شکریہ ضمیر صاحب. 2-3 باتیں ہیں, ذرا میں تحمل سے اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس میں سے کوئی خاص بات بڑی ابھی تک جو ڈسکس ہوئی کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. صحیح. ایک چیز کا میں ضرور خیال رکھوں گی, کیونکہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ میرے بہت جو یوتھ سے انٹریکشن ہوتی ہے, چاہے وہ جس پارٹی کی ہو, جو میرے علاقے کے ہیں, انہوں نے ایک بات بتائی کہ جو ایوننگ ٹاک شوز ہیں جو 7 to 11 ہوتے ہیں پرائم ٹائم پہ, وہ ہم نے دیکھنا چھوڑ دیے, بیکاز ان کو زیادہ آگاہی نہیں تھی ایشو سے, وہ زیادہ ٹویٹر سے ہی دیکھتے, فیس بک سے. انٹرسٹنگلی دے سیڈ کہ
یہ ایوننگ ٹاک شوز میں آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اتنی کرتے ہیں کہ یو مس دا فیکٹس. وہ کہتے ہیں یو اسٹیئر ایٹ دا ٹری سو لانگ دیٹ یو ڈونٹ سی دا فارسٹ اینی مور. تو میں کوشش کروں گی کہ اپنا جواب اس طرح سے دوں تاکہ جو آپ کے ویورز دیکھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو سمجھ جائے کہ حکومت کے بحاف میں کیا کہہ رہی ہوں. نو ون ہیز ٹو اگری وتھ می. اچھا پہلی بات میں اگری کرتی ہوں عطا صاحب کے ساتھ بھی جین صاحب کے ساتھ بھی. واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز میں. دیٹ گوز وداؤٹ سینگ. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. اور جہاں تک اموات کرونا سے ہو, اموات ایکسیڈنٹ سے ہو, جیسی بھی ہو, یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک دن موت آنی ہے. اس لیے ہمارا واحد کلچر اس میں شہادت کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. باقی دنیا میں یہ لفظ بعد میں اٹھایا گیا. ان پرٹیکولر نیبرنگ انڈیا بول اس لفظ شہید کو استعمال کرتے which is funny, ان کی کانٹیکس میں لگتا نہیں بٹ چلیں. لیکن سیکنڈلی اگر انسان تھوڑی سی سائنس پہ بات کرے, کرونا پہ بات کرے, کامن سینس کی بات کرے, تو اللہ کے بعد ہم نے اپنی حکومت کا, این ڈی ایم اے کا, پرائم منسٹر کا, صوبوں کا, تمام لوگوں کا, این سی او سی کا, سب کو شکر ادا کرنا ہے who are actively on the ground, جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شرح بیماری اور شرح اموات کم رہے. ٹھیک. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ہسپتالوں میں بیڈ جن کو چاہیے تو وہ شرح کم رہے. ٹھیک. اب وہ آپ کریڈٹ دیتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالٹ حکومتوں کو تو دے رہے, آپ وزیر اعظم کو دیتے ہیں وہ کریڈٹ آپ دے رہے, آپ وہ کریڈٹ دیتے ہیں اسد عمر صاحب کو, این سی او سی کو, ساتھ میں جن صوبے ہیں ایچ اے کے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, جی بی میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پی این پی کی ہے, ہمارے الائز کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کسی 15, 20, 40, 50 ممالک کو اٹھا کے آج دیکھیں بیماری کی شرح کیا ہے, کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی شرح کیا ہے, اور اموات کی کیا ہے, آپ کو ریزلٹس مل جائیں. اچھا اس کے بعد پھر لوگ کہتے نہیں جی حکومت کے پاس لیٹسٹ ڈیٹا نہیں ہے, اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, حکومت جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے. میں کہتا ہوں چلے آپ ٹھیک ہے, نہیں ہے ہمارے پاس ڈیٹا, نہیں ہے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس, 4000 اموات نہیں ہوئی ہیں, اس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے 10 سے 40,000 ہوئی ہیں. اگر 22 کروڑ کے ملک میں 40,000 اموات ہوئی ہیں تو آپ ذرا کمپیئر کریں امریکہ سے, آپ ذرا کمپیئر کریں برازیل سے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ جی آپ جس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں نا, انفارچونیٹلی اپوزیشن کی بات ڈزنٹ اسٹینڈ آن اٹس اون 2 feet. اور جو سب سے شاید ضروری بات کہ یوزلی اپوزیشن جوائنٹ ہوتی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی اکٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن میں اسمبلی میں. یہ واحد ایشو ہے جس کو پی ایم ایل این کہتی ہے, کنفیوژن ہے. اور سینیٹر مصطفیٰ کھوکر صاحب نے کچھ دن پہلے 2-3 شوز میں کہا, میرے ساتھ بھی تھے, میں نے خود بھی سنا کہ جی ہمیں جو پرائم منسٹر سے گلا ہے کہ وہ ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ میں حق میں نہیں ہوں فل لاک ڈاؤن کے, اور پرائم منسٹر شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی بالکل صوبوں نے اپنی مرضی سے لاک ڈاؤن کیا, میں اس کے خلاف تھا. اس میں پتہ نہیں کنفیوژن کیسے نظر آتی ہے, کس کو نظر آتی ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. بٹ ٹھیک ہے, ہر کسی کا اوپینین ہے, ہر کسی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پارٹی کا موقف ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن میں ایٹ لیسٹ اس میں یونٹی نہیں. جو سب سے امپورٹنٹ جی بات ہے, آج ایک ہماری پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے صحت ڈاکٹر نوشین صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ آج پاکستان میں ہائیسٹ ریکارڈڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں. میں اس کو ڈبل بھی کنفرم کر لوں گی, انہوں نے نمبر یا 61,000 بتایا یا 69,000. دس از اے ہیوج نمبر. صحیح. سو کائنڈلی آپ چیک کروا لیجیے گا اس کو. بالکل, آج کا جو پچھلے 24 گھنٹے کا نمبر ہے وہ دیٹ از 140. رانا صاحبہ میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی شمدانہ صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے, اور دوسرا تھوڑا سا کیونکہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ بھی رہا ہے, اگر اس پہ بھی بتاتی چلیں کہ ایک رپورٹ پرائم منسٹر کو سبمٹ کی گئی تھی کچھ دن پہلے بجٹ کے بعد کہ جی یہ 9 مہینے کا جو کارکردگی کی جو اکنامک سروے میں بتایا گیا ہے کہ جی یہ حالات زیادہ تر خراب ہو رہے ہیں. یہ تو پچھلے جو رواں مالی سال کے پہلے کوارٹر کے بعد ہی حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئے تھے. انفلیشن بڑھ گیا تھا نومبر دسمبر میں ہی, جنوری میں ہی, اور اس کے بعد پھر اور خاص طور پر انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے معاملات خراب رہے, اور 12 مرتبہ کہا جاتا رہا کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کریں, لیکن آئی ایم ایف کی جو ریسٹرکشنز تھیں اس کی وجہ سے نہیں کر سکے. اس پہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ میں یا جو اکنامک سروے میں کہا گیا کہ اٹس ٹوٹلی بیکاز آف دا کرونا, یہ اس کو وہ جو رپورٹ ابھی فریش رپورٹ پلاننگ کمیشن کی آئی ہے وہ اس امپریشن کو نگیٹ کر رہی ہے. شکریہ ضمیر صاحب. چل ٹھیک ہے, 2 کویسچنز میں دونوں کا جواب دیتی ہوں. پہلا یہ دیکھیے, کیونکہ بات ہو رہی تھی کنفیوژن کی اور آج اس کو پرائم منسٹر نے بھی ایڈریس کیا. میں نے آپ کو
थोड़ा सा बताया कि पीपल्स पार्टी का शुरू से पीटीआई से या वजीर आजम से जो इख्तिलाफ रहा वो इसी पे था कि आपने कंप्लीट एंड टोटल लॉकडाउन करना था इंडिया टाइप शुरू से. अच्छा, नून लीग के जो हमारे दोस्त हैं वो कुछ और कहते हैं, वो कहते नहीं जी कंफ्यूजन है, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, या कर सकते थे, वो जबरदस्ती करवा सकते थे लॉकडाउन या ना करवाते. खैर एज ए सेड ये उनका अपना नैरेटिव और इसमें अच्छा भी नहीं था कॉन्स्टेंट एक दूसरे को टोकना, तो राय की बात होती है. सही. इसकी सिर्फ मैं एक सबूत आपको दे दूं कि जब कोरोना दुनिया में फैला, ये मैं आपको बात कर रही हूँ, हमारा सेकंड लास्ट सेशन था असेंबली का फरवरी में, नेशनल असेंबली का, और उसमें फॉरेन ऑफिस पे अटैक आया जॉइंट ऑपोजिशन से. उस वक्त ऑपोजिशन इस पे इकट्ठी थी इस इशू पे कि जी वुहान में जो हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड हैं, काइंडली इनको पाकिस्तान लाया जाए, बेशक कोरोना हो ना हो. और मुझे याद है कि हमने नेशनल असेंबली में ये जवाब दिया था कि क्योंकि हमें कोरोना की इस वक्त नेचर नहीं पता, ना हमें एसओपीज पता है, ना हमारे पास इसके लिए कोई मेडिकेशन है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना पीपीईज है. मास्क का तो उसको किसी ने बात ही नहीं की थी, डब्ल्यूएचओ ने उसके बहुत बाद अनाउंस किया था. ना हमारे पास क्वारंटीन सेंटर्स है, ना अस्पतालों में जगह है. वेंटिलेटर्स टोटल पाकिस्तान में 27 थे, जिनमें से 5 काम कर रहे थे. 72 साल में हमने 27 वेंटिलेटर जमे किए थे सारे मुल्क में. सही. सो हमारा डे 1 से क्लियर था कि हमें नहीं पता कि ये वबा कैसी है, इसका नेचर क्या है, हम इससे डे टू डे डील करेंगे. और उससे डील करने के लिए जब एनसीओसी बना, वो सिर्फ इसलिए बना कि जो तमाम सूबे, ये डिजीज सेंटर का डिजीज नहीं था, ये Exactly. पीटीआई का नहीं था, सारे पाकिस्तान का पैंडेमिक था. तो हम सही. डे टू डे सूबों के साथ मिलकर बात करते हैं. एज आई सेड, इस जो वबा पे सियासत हो रही है वो बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकती. अलबत्ता जो एनसीओसी में काम हो रहा है उस पर मैं फख्र करती हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी का रुकन, जो हुकूमत को रुकन जिस पार्टी से हो, एनसीओसी में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिस सूबे में भी थे, चाहे वो जीबी हो, एजेके हो, सिंध हो, मुझे उन पर फख्र है कि देखिए टीम पाकिस्तान काम कर रही है. जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो करेंगी टीवी शीवी पे अखबारों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये मैं बार बार कहती हूँ कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम सूबे इस पे इकट्ठे ना काम करते, आज इससे डिजीज भी डबल होता, अमवात इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होती. एग्जैक्टली. और तो एनसीओसी के अपने आप- वेरियस सेशन से जो रिपोर्ट्स आई उसमें भी यही था कि तमाम सूबों की तरफ से बहुत मतलब बेहतर रिस्पांस आ रहा था, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स होती थी वो बाकायदा पूरी भी होती रहीं. यकीनन बिल्कुल ऐसा था. चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जी अच्छा, प्लीज. स्मार्ट लॉकडाउन की बात, जी मैं नेक्स्ट पे जब स्मार्ट लॉकडाउन से आज बताऊं, आज, और ये थोड़ा सा आपको आइडिया देगा पीटीआई के कल्चर के बारे में. आज मेरे यंग कोरोना टाइगर्स जो पेशावर के इलाके के हैं, आज वो सारे उस प्रोटेस्ट में थे जो पुलिस के खिलाफ था, पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ पेशावर में. मुझे मजा भी बहुत आया कि उनका काम कोरोना टाइगर्स का था कि वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करें इनिशियली, अब वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. गुड ऑन देम. मैं नहीं चाहती कि हमारे हाथ पकड़ के मुलाजमों की कौम हम बड़े करें कि जी जो मैंने कहा है वो करो. नहीं, ये ज्यादा जरूरी था, जमहूरियत ज्यादा जरूरी है. पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ज्यादा. मैंने भी आज असेंबली में प्रोटेस्ट किया कि होगा मेरा सूबा, होगा मेरी पुलिस, होगा मेरा हुकूमत. गलत है. तो प्लीज सही. अगर थोड़ा सा हम एटलीस्ट यंग पार्लियामेंटेरियंस में ये बात आ जाए कि डर सिर्फ खुदा से है और किसी से नहीं है, किसी अथॉरिटी से नहीं है, ये सही. सारे मसले ठीक हो जाएंगे. बात अब आती है, आपने जो क्वेश्चन पूछा प्लानिंग कमीशन के लेटर पे, मैंने खुद वो लेटर नहीं देखा जी, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है, जो काबीना का मुझे पता है तो वही शेयर कर सकती हूँ कि इस पे 2 कैंप्स हैं, डिवाइडेड कैंप्स हैं हमारे गवर्नमेंट में भी. कि एक कैंप कह रही थी कि जी आपका जीडीपी अगर 3.8 से 1.9 पे गया तो उसके जिम्मेवार कौन है. अगर आपको मालूम है कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज द ब्यूरोक्रेसी नॉट द पॉलिटिशियंस, और ये हर हुकूमत में रहा, हमारी में भी है, वो एक देते हैं प्रोजेक्शन की जी अगले साल का जीडीपी इतना होगा. उन्होंने जीडीपी दिया 3.8% का, वो एक्चुअल 1.9 है. ये जो प्रोटेस्ट आ रहा है कि जो कमी है ये उस पे है. जो कोरोना की कमी आई है वो तो दुनिया नहीं डिनाई कर सकती, वो तो आज ही वो तो आईएमएफ ने लेकिन latest दैट शुड बी release काउंटेड कर दी है. पोस्ट अप्रैल ईरा ना, मतलब मार्च से लगा लें. हालांकि No, no, technically no, no, पाकिस्तान no. नहीं, मार्च अप्रैल मार्च. जी आपका लॉकडाउन मार्च में इम्पोज हुआ था जी. ठीक है, अगर आप कहते हैं मार्च के लॉकडाउन के रिजल्ट अप्रैल में आ गए तो वहां तक तो आपकी बात सही है. जी. लेकिन ये जो आई थिंक 2 डिफरेंट बातें लोग उसको कुलेट कर रहे हैं. एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हो रही है और इकोनॉमिक क्रंच की बात हो रही है. 2 डिफरेंट इश्यूज है. इकोनॉमिक स्लो डाउन डिलिबरेट था, ये पॉलिसी थी फाइनेंस टीम की, बिकॉज यू हैड, और ये मैं अंग्रेजी इसलिए इस्तेमाल करूँ, जी. उर्दू मुझे आती नहीं, शायद आप ही बता दें. यू हैड अ डेट फ्यूल कंज्यूमर लेड इकोनॉमी. सिंपल लैंग्वेज आपके अवाम के लिए यह है, और ये इस सवाल को मैं थोड़ा सा लंबा जवाब दूं ताकि लोग समझ जाए, क्योंकि बार बार ये सवाल आता है कि जी क्यों इकोनॉमी आपने स्लो डाउन कर दी, क्यों नौकरियां चलेगी. जी होता ये है,
آپ کماتے ہیں 20 روپے یعنی کہ آپ کی برآمدات ایکسپورٹس 20 روپے کی ہیں, آپ کی درآمدات ہے 60 روپے کی یعنی کہ امپورٹس. آپ امپورٹس کے پیسے دیتے ہیں ڈالر سے, ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کا ختم ہو چکا ہے, فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اور بورو کرتے ہیں اور بورو کرتے ہیں, آپ اکانومی کو آگ لگا دیتے ہیں. جب آپ اکانومی کو آگ لگا دیتے ہیں وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے, آپ دیوالیہ کی حالت پہ آ جاتے ہیں. اور یہ تھنک میں نے اب 100 دفعہ کہہ دیا, میں ہی بور گئی اس سے. بلومبرگ 2018 اگست میں کہتی کہ پاکستان, لبنان اور ایجپٹ ڈیفالٹ کریں گے, دیوالیہ ہوں گے. ضمیر صاحب, جو ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ دودھ بھی نہیں خرید سکتے, انڈے نہیں خرید سکتے. صحیح بڑی جی. بڑی باتیں کرتے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, پڑھ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. ملک برباد ہونے لگا تھا. فوج کی تنخواہیں تو دور کی بات ہے, سویلینز کی تنخواہیں تو دور کی بات ہے, آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک مہینہ آپ یہ ملک چلا سکتے. یہ تو بربادی کے چوراہے پہ کھڑا کر دیا تھا. وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری زیادہ تر عوام بیچاری اکنامک ٹرمز کو نہیں سمجھتی ہے, تو جی غربت کے لارے لگا کے نوکریاں Shandana جانو Sahib, کہ جی can سی you پیک be لے a آئے. bit میں آپ کو سی specific? پیک کے ریکارڈ بتاؤں Can گی. you be a bit specific about the time period when you Yes. were going to default exactly? Like, that was 2018 before elections or after elections? بفور الیکشنز جی, ایک رپورٹ آتی ہے بلومبرگ کی دسمبر 2017 میں. ایک بلومبرگ کی رپورٹ, یہ ایک سیریز آف رپورٹس ہے 10 ممالک پہ, جس میں پاکستان ایک صحیح, ملک ہے. ٹھیک جی, ٹھیک. اور ہم نے اوتھ لیا ہے 13 اگست کو. یہ ساری رپورٹ 13 اگست سے پہلے کی ہیں. میں آپ کو بھیج دیتی ہوں, میں نے کل چلیں, اپنی ایک ٹھیک. کالیگ اپوزیشن میں ان کو بھیجی ہیں, آپ کو بھی صحیح, بھیج دیتی ہوں. ٹھیک, ٹھیک جی. چلیں, میں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ معاملات ہیں, مطلب ایک اقتصادی صورتحال خراب ہے, معاملات, پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑے زوروں پہ ہے, سب کچھ چل رہا ہے. شوگر کی رپورٹ کے اوپر بھی بہت کام ہوا, پھر وہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہاں سے بھی ڈائریکشنز آ گئیں. نیب کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے جو بات کی کہ جی مجھ پہ جو کہا جاتا ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ, اگر وہ سارٹ, اگر پروڈیوسر صاحب آپ سنوا دیں, اگر وہ آپ کے پاس وہ ذرا سن لیں تو اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا جی. جب آپ کسی کے اوپر کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا, مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے, میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے. کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ اور یہ جو نیب ہے, یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی, ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا, نیب تو پرانی ہے, 90% کیسز بھی پرانے ہیں, لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے, یہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ جی جنرل صاحب, آج بڑے عرصے بعد پرائم منسٹر نے دوبارہ نیب کے حوالے سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا, تو باتیں تو انہوں نے بالکل صحیح کی کہ جی پہلے یہ کوئی اس موجودہ حکومت نے تو یہ نیب نہیں تشکیل دیا, نہیں بنایا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, اس پر اتنی بات ہو چکی ہے کہ اب شاید ہی کوئی گنجائش ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معیشت کا ایکسپرٹ ہوں نہیں, بٹ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ نیب کے قوانین بنے, نیب کب وجود میں آئی, اس کے قوانین کب بنے, اور ان قوانین کی اصلاح پیپلز پارٹی نے کتنی کی اور مسلم لیگ نون نے کتنی کی. تو اگر ان کو دیکھیں اور ان کے ادوار میں جو ایک دوسرے پر کیس بنائے گئے اگر وہ ابھی تک چل رہے ہیں, تو ایک طرف تو نیب کی ایفیشنسی کی بات سمجھ نہیں آتی, پھر نیب پریورٹائز کر کے کیوں ایسے ٹاپ پریورٹی کیسز کو پہلے ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر سکتی. وہ بھی ایک آئے دن ہنڈرڈز اینڈ ہنڈرڈز آف انکوائریز اور ریفرنسز فارم کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ بڑے کیسز جنہوں نے پوری قوم کو نفسیاتی اعتبار سے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, اگر وہ ان کو پریورٹائز کر کے جسٹس جاوید صاحب ان کا ڈیسیجن پہلے دے دیتے تو شاید اس ادارے کا وقار کچھ اور بلند ہو چکا ہوتا. لیکن جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تینوں حکومتوں نے ایک ہی بات کی, پیپلز پارٹی ہو یا نون کی حکومت تھی یا آج ہے, ہر ایک کی سٹیٹڈ پوزیشن یہی رہی ہے, اور شاید زیادہ غلط بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے ماتحت ادارہ نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور وہ اپنے دیے گئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. بالکل جنرل صاحب, آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ جہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور ان کی پارٹی کی 23 سالہ سٹرگل ہم دیکھتے ہیں,
अकाउंटेबिलिटी और एंड ओनली अकाउंटेबिलिटी, वहां पे फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट राइट पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग भी बैठे हुए हैं। शुगर की रिपोर्ट देख लें, फिर आईपीपीज की रिपोर्ट देख लें, और अभी भी उनको मुराद मिल रही हैं, सब्सिडीज मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह मान लें कि जी ये पीटीआई की हुकूमत जो है वो किसी नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म में बिलीव नहीं रखती? शायद इन द पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यकीनन वो ऐसा न चाहते होंगे, न ऐसा करना की इजाज़त देते होंगे, लेकिन अशराफिया इतना मजबूत है इस मुल्क में, और ये जो स्टेटस को पार्टीज हैं या स्टेटस को की वो कुव्वतें हैं जो मुल्क में बड़ी तब्दीली ना आने देती हैं, न उन्हें सूट करती है, उनके पंजे से निकल जाना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए शायद इतना आसान नहीं है। इस पार्टी के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर उन लोगों का है जिनकी 23 साल स्ट्रगल है, कुछ लोगों की 10 से 15 साल स्ट्रगल है, और कुछ लोगों ने इंतखाबात से फौरन पहले इस पार्टी को ज्वाइन किया, जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। शायद इमरान खान साहब को भी इनकी ज़रूरत थी। सही। और कुछ वो लोग हैं जो इंतखाबात के फौरन बाद हुकूमत बनाने के लिए लाए गए या शामिल हुए या उनको मोटिवेट किया गया, कन्विंस किया गया, कोई लैंग्वेज यूज़ कर लें, एक वो लोग हैं। तो जिस पार्टी का स्ट्रक्चर ही ऐसा, आई एम सॉरी टू से, हौच पौच हो, जिसमें नज़रियाती वर्कर एक हो, एम्बिशियस लोग दूसरे हों, ज़रूरतमंद और इक़्तिदार में हिस्सा डालने वाले तीसरा ग्रुप हो, तो जब इनको आप सारों को लेंगे तो फिर इमरान खान साहब शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि वो ग्रिप पार्टी पे नहीं रख सकेंगे या उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ यक वक्त जंग नहीं कर सकेंगे जो वो ज़हनी तौर पे या प्रिंसिपली करना चाहते थे। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखें अकाउंटेबिलिटी के एतबार से, तो इस मुल्क के मौजूदा अदालती निज़ाम में वाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करना और उन्हें सजा देना शायद 5 साल बाद भी इन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं हो सकेगी। हमने ये भी सुना है कि फैसला वो लिखा जाएगा जो 200 साल तक कोर्ट किया जाएगा, और उस फैसले को भी आपने देखा कि जुडिशल कमीशंस भी बने, 2.5 साल मुकदमात भी चले, बड़े हाईली कॉम्पिटेंट जजेस ने वो फैसला भी लिखा, लेकिन वो 2.5 साल तक, 100 साल तक क्या कोर्ट होना है, वो दोबारा ट्रायल में चला गया, लोअर कोर्ट्स में चला गया ट्रायल। अता आपकी तरफ आना है, लेकिन मुझे भी कहा जाए में ब्रेक में जाना है। ब्रेक के बाद फौरन बाद मैं आप ही की तरफ आऊंगा और आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटेबिलिटी है ये पाकिस्तान का इसी तरह का नसीब बन गया है या इसमें कोई बेहतरी आ सकेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अता तारड़, आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पिटीशन लेके जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मई 21 के, और फिर हमने देख लिया जो भी फैसला आया। इसके अलावा भी आईपीपीज की रिपोर्ट के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो पब्लिक होगी, और उसके बाद फिर उसका भी कुछ समझ नहीं आया, हो गई नहीं हुई, वो बीच में लिम्बो में है। वो उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी आपके पास मौजूद तो है, लेकिन एज सच पब्लिक नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, और भी कुछ कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शेख रशीद साहब मेरे प्रोग्राम में कह के गए थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे शख्स से माफियाज जो हैं वो नैब के मतलब में के कवानीन में तब्दीली करवा लेते हैं, तो माफियाज आर स्टिल दैट स्ट्रांग? मैं ब्रीफली पहले ऑनरेबल चंदाना साहिबा ने जो बातें की, मैं ब्रीफली उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। एक तो पीटीआई वालों की ना बड़ी कन्वीनियंट मेमोरी है और बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। ये उन चीजों को याद रखते हैं जो इनको सूट करता है, और जब सूट करता है और जैसे सूट करता है। इस मुल्क में डेंगी आया था तो इमरान खान साहब ने डेंगी बरादरान का नाम दिया था, जो लाहौर में लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन रहे थे और अमवात में इजाफा हो रहा था। तो उस वक्त उन्होंने ना तो हेल्पिंग हैंड दिया, बल्कि पेशावर में डेंगी आया तो नथिया गली में एक रेस्ट हाउस में जाके बाकायदा क़याम उन्होंने किया था। तो उनको आदत नहीं है ये वबाओं से डील करने की, उन्हें क्या पता कि एक आम आदमी के मसाइल क्या होते हैं। हमने इस दफा ना सिर्फ इनकी तरफ एक हाथ बढ़ाया, इन्होंने जो मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में भी हम गए, मगर उनकी अना हमेशा आड़े आ जाती है, उनकी मर्जी, उन्होंने किसी से बात करनी किसी से नहीं करनी। ये हुकूमतों का काम होता है लोगों को मुत्तहिद करना। वी वर विलिंग, और हम कोऑपरेट करने को भी तैयार थे।
ہماری 2 جگہ حکومتیں ہیں گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں. ایک جگہ پہ کوئی 1500 کیس ہے, دوسری جگہ کوئی 900 کیسز ہیں. اسلام آباد میں 10,000 کیس ہیں, 25 کلومیٹر کا شہر ہے, 15 منٹ لگتے ہیں. جی وہی نا جی, ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے 15 منٹ لگتے ہیں آپ کو. اسلام آباد سے ہم سب شناساں ہیں, تو یہ پالیسیز ان کی کیا ہیں, کیسے ہیں, وہ سب کے سامنے ہے. دوسرا اکانومی کے حوالے سے وہ ٹائم فریم کا آپ نے ضمیر صاحب اچھا کیا ہم سے کوسچن کر لیا, کیونکہ میں نے جو اکنامک سروے آف پاکستان میں نے پچھلے 10 سال کا خود پڑھا ہے, اور یہ حکومت پاکستان کے شائع کیے ہوئے ڈاکیومنٹس ہیں. اس میں گروتھ شرح نمود ہم 5.3% پہ چھوڑ کے گئے تھے. 68 سال میں پہلی دفعہ وہ مائنس میں چلی گئی ہے, وہ -0.4 ہے. جی, اور پچھلے 1 سال جھوٹ بولا گیا, غلط بیانی کی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ 3% ہے, وہ اصل میں 1.9 تھی, جس سے یہ کووڈ سے پہلے. صحیح. ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, 8.5 ہے. انڈسٹریل گروتھ کا ریٹ ہم 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے, -2.6 ہے. زراعت کے سیکٹر میں گروتھ کا ریٹ ہم 4.9 پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ 2.67 پہ ہے. میرے سے فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں گے, اور وہ جو ٹاک شوز اور یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, you have rightly pointed out it's a part of economic survey. میں صرف I just wanted to set the please, records. ہاں جی پلیز. اور جو دیوالیہ کی بات ہے, آٹا غائب, چینی غائب, پیٹرول غائب. حفیظ پاشا صاحب ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, ان کے بقول 1,20,00,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور 50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. چائنا سے اسٹوڈنٹس کو واپس نہ لانے کی بات کی, کریڈٹ لیا. کاش آپ اس بات کا کریڈٹ لیتے کہ ہم نے تافتان میں بھی یہی کیا تھا, ایرانین گورنمنٹ سے رابطہ کیا تھا اور لوگوں کو ایز دے ور اور جہاں وہ تھے وہاں رکھنے کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, چلیں وہ تو we are still facing that. I would like to go please. ہاں جی, میں آ رہا ہوں اس طرف. You can't have it both ways. ایک جگہ آپ کریڈٹ لیں اور دوسری جگہ آپ کے ہماری غلطی کوئی نہیں. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی. عمران خان صاحب کی آج سپیچ میں انہیرنٹ فلا یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی 90% کیسز پرانے ہیں اور میں بڑا یہاں پہ میں نے بڑا بھگتا ہے. ایک دن حوالات نہیں کاٹی, یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کیس بنا ہو, وہ پروگرس ہوئی ہو. ہم نے ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے, 36 adjournments in the court of the additional session judge لاہور. 100 ارب کا انہوں نے الزام لگایا تھا, یا کتنے اربوں کا لگایا تھا, وہ 36 مرتبہ ان کے وکیل ایڈجرنمنٹ لے چکے ہیں. بی آر ٹی ہو سٹے آرڈر, فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہو سٹے آرڈر, اس میں سیکریسی کی پلی لیتے ہیں. خدا کا واسطہ اس کو سیکرٹ رکھیں, خدا کا واسطہ اکبر اس بابر کو اس کو آرگیو نہ کرنے دیں. اس کا درخواست گزار کا اس میں اختیار نہیں ہے, جورسڈکشنل ایشوز کو آپ سائٹ کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ کرنٹ ناؤ جو ابھی جو اس وقت ایشوز ہیں. کرنٹ ہے نا جی امیر صاحب, ایک تو فورن فنڈنگ کا کیس بھی کرنٹ ہے, چل رہا ہے, ابھی بھی چھپ رہے ہیں. دوسرا جو شہباز شریف صاحب پہ کیسز ہیں, میں قاعدے حزب اختلاف کی بات کروں گا. انہوں نے کہا 90% کیسز پرانے ہیں, 3 کیس ہیں, 2 میں وہ بیل پہ ہیں. آشیانہ انہوں نے بنایا, رمضان شوگر مل گندا نالا کیس انہوں نے بنایا, اثاثوں کا کیس انہوں نے بنایا. یہ سارے کیس ان کے بنائے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو تو بیہائنڈ بارز ہونا چاہیے تھا, جیسا خواجہ آصف صاحب نے کہا. 56 کروڑ کی سرکار سے سبسڈی لیتے ہیں, اس کے بعد سرکار سے ہی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت لیتے ہیں. پتہ ہے قلت ہے, شارٹیج ہے, تو ان کو کس این آر او کے تحت باہر جانے دیا گیا ہے؟ نیب نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ آئی پی پیز کی آپ بات کر لیں, ندیم بابر سے لے کے جتنے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں سب کو انہوں نے این آر او دیا ہوا ہے. ایک کال اپ نوٹس نہیں ہے. زلفی بخاری کی برٹش ورجن آئلینڈز میں آف شور ویلتھ بھی ہے, آف شور کمپنیز بھی ہیں, ان کے بارے میں نیب کے پروسیکیوٹر انہوں نے کہا میرے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ he is disassociated with all his companies and he is no more part of any kind. I'm not talking about him, but نیب کا پروسیکیوٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتا ہے کہ زلفی بخاری کو ہم نے کال اپ نوٹس دیا, انہوں نے رپلائی سبمٹ نہیں کیا. زلفی بخاری کو ہم نے سمن کیا, یہ نہیں آئے, اور پھر لیک آف ایویڈنس پہ بغیر بلائے بغیر جواب لیے ان کو بری کر دیا جاتا ہے نیب کی طرف سے. بی آر ٹی 100 ارب کی اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ معاملات خراب ہوں. چلیں کوئکلی, آٹا اور چینی میرے پاس I am really sorry عطا, بالکل you have مطلب rightly pointed out. شندانہ quickly I want to have a concluding remark from you because I have to close the program. مطلب سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں, بی آر ٹی ہو گیا. کوئکلی تو نہیں ہو پائے گا, پلیز میں شروع کر دیتی ہوں, پھر آپ خود ہی بند کر دیجئے گا. کوئکلی ہو نہیں سکتا. پہلی بات دیکھیں, انہوں نے 4-5 باتیں اٹھائیں. دیکھیں میں پچھلی حکومتوں میں بھی لیگل ایڈوائزر رہ چکی ہوں, بہت ساری ڈپارٹمنٹس میں, صرف ایک کامرس میں نہیں رہ چکی. ان سے یہ پوچھ لیں کہ راتوں رات خرم دستگیر کو
कॉमर्स मिनिस्ट्री से हटा के डिफेंस मिनिस्ट्री भेजा जाता है। सलमान शरीफ कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं, अरबों रुपए की शुगर सब्सिडी मिलती है शरीफ साहब की मिल्स को। कॉमर्स मिनिस्ट्री के उसके खिलाफ मैंने समरी खुद ड्राफ्ट की और उसके खिलाफ मिली क्यों, और उनको मिनिस्ट्री से हटा दिया गया। ये खुर्रम साहब की सजा थी और बाब शहजाद की भी ये सजा थी। सही। प्लीज एक सेकंड मुझे पूरा करना I'm really शुगर sorry. की बातें करेंगे ना, शुगर की बातें करेंगे फिर खत्म नहीं होंगी। और जहां तक अशराफिया की बात हुई ना, मैं आपको ये बता दूं, प्रोग्राम कट जाएगा। नहीं, प्रोग्राम